السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 31ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم نے کل کے درس میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت کی۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اسی باب سے درود و سلام کے تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اس درس کو خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آئیے درس کا آغاز حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اور صلاۃ و سلام کے گلدستے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا بھی مسلمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے۔ درود شریف کے حوالے سے حکم فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والوں، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر ایمان والوں کو یہ حکم فرما رہا ہے کہ تم بھی میرے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ پتہ چلا کہ درود شریف پڑھنا کوئی بدعت نہیں بلکہ یہ خود اللہ کی سنت ہے۔ فضائل درود و سلام پر بے شمار کتابیں تصنیف کی گئی ہیں۔ ایک اہم کتاب دلائل الخیرات شریف بھی ہے۔ دلائل الخیرات شریف کا پورا نام دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاة علی النبی المختار علیہ الصلاة والسلام۔ اس کی تالیف کا سبب ایک نہایت ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت شیخ جزولی رحمۃ اللہ تعالی اپنے مریدین کے ہمراہ سفر کرتے ہوئے شہر فاس کے ایک گاؤں میں پہنچے۔ دوران سفر ہی نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ پانی کی تلاش میں وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر ایک کنواں ملا، لیکن مشکل یہ پیش آ گئی کہ پانی نکالنے کے لیے ڈول، رسی کچھ نہ تھا۔ آپ پریشان کھڑے سوچ رہے تھے کہ پانی حاصل کرنے کی کیا تدبیر کی جائے کہ اچانک ایک 8-9 سال کی بچی کی آواز سنائی دی۔ آپ کون ہیں اور اس قدر کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں شیخ جزولی ہوں، سخت پریشان ہوں، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، سب کو وضو کرنا ہے، بیٹی ہماری مدد کرو اور ڈول اور رسی لا دو تاکہ ہم پانی نکال کر وضو کر لیں۔ بچی دوڑی ہوئی قریب آئی، بولی، آپ تو بہت بڑے شیخ اور اللہ کے ولی ہیں، میں نے آپ کی نیکیوں کا بہت چرچا سنا ہے۔ حیرت ہے کہ ایک معمولی ضرورت آپ پوری نہیں کر پا رہی ہیں۔ بچی کنویں کے قریب گئی اور اس میں تھوک دیا۔ آنن فانن کنواں چشمہ بن گیا، پانی اوپر تک آ کر بہنے لگا۔ حضرت شیخ پسینے میں شرابور ہو گئے، غلام انگشت بدندہ رہ گئے۔ جیسے تیسے سب نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ شیخ نے بچی کو اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر یہاں ٹھہرو، ہم نماز پڑھ لیں، پھر تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سب نے وضو کیا، نماز پڑھی،
خوب پانی سے سیراب ہوئے۔ فارغ ہو کر حضرت شیخ رحمت اللہ تعالی بچی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے بیٹی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے کہ تم نے نماز قضا ہونے کے گناہ سے ہمیں بچا کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ میں تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں تو مجھے یہ بتا دو کہ اس عمر میں تمہیں یہ بلند مرتبہ و مقام کس عمل سے حاصل ہوا؟ بچی شرمندہ ہو کر بولی، ایسا نہ کہیے، میرے پاس تو کوئی مرتبہ نہ مقام، میں تو بکریاں چرانے والی ایک دیہاتی لڑکی ہوں۔ ہاں، یہ صدقہ ہے اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود شریف پڑھنے کا جس کے دامن رحمت میں صرف انسانوں ہی کو نہیں، وحشی جانوروں کو بھی پناہ نصیب ہوتی ہے۔ میں سارا دن بکریاں چراتے ہوئے اپنے اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتی رہتی ہوں۔ انہوں نے بھی ایک موقع پر کنویں میں لعاب دہن ڈال کر اس سے اپنے غلاموں کو سیراب کیا تھا۔ میں نے بھی انہی کی سنت پر عمل کیا اور انہی کے دریائے رحمت سے سب سیراب ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی واقعے سے متاثر ہو کر اپنے مجرب درود شریف کتابی شکل میں جمع کرنے کا فیصلہ کیا اور دلائل الخیرات شریف کی صورت میں ہمیں یہ خزانہ بخشا۔ آپ نے اس بچی کا بتایا ہوا درود شریف بھی اسی کتاب کے 7ویں جز میں شامل کیا ہے۔ اسی صلاۃ البیر کہا جاتا ہے، مختصر لیکن بے حد مؤثر و مفید ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم۔ اے اللہ، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر ایسا درود بھیج جو ہمیشہ باقی رہے اور مقبول ہو کہ ادا فرما دے تو اس کے سبب ہماری طرف سے اس کے حق عظیم کو۔ ہم ذیل میں کچھ الفاظ نقل کرتے ہیں تاکہ غلام رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آقا پر درود و سلام نچھاور کر کے دارین کی سعادتوں سے بہراور ہو سکیں۔ چند الفاظ درود ماں فضائل، درود رضویہ اور اس کے فضائل و فوائد۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے 40 فائدے ہیں جو صحیح اور معتبر حدیثوں سے ثابت ہیں۔ یہاں مشت نمونہ چند ذکر کیے جاتے ہیں۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا، جو ان کی عظمت تمام جہان سے زیادہ دل میں رکھے گا، جو ان کی شان گھٹانے والوں سے، ان کے ذکر پاک مٹانے والوں سے دور رہے گا، دل سے بیزار ہوگا، ایسا کوئی مسلمان اس درود شریف کو پڑھے گا، اللہ تعالی 3000 نعمتیں اس پر اتارتا رہے گا، اس پر 2000 بار اپنا سلام بھیجے گا، 5000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا، اس کے 5000 گناہ معاف فرمائے گا۔ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ کریں گے، اس کے ماتھے پر یہ لکھ دے گا کہ یہ منافق نہیں، اس کے ماتھے پر تحریر فرما دے گا کہ یہ دوزخ سے آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا، اس کے مال میں ترقی دے گا، اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کی اولاد میں برکت دے گا، دشمنوں پر غلبہ دے گا، دلوں میں اس کی محبت رکھے گا۔ کسی دن خواب میں برکت زیارت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایسا راضی ہوگا کہ کبھی اس سے ناراض نہ ہوگا۔ اس درود شریف کی تمام سنیوں کے لیے اجازت فرمائی، بشرطے کہ بد مذہبوں سے بچیں۔ درود رضویہ پڑھنے کا طریقہ۔ اس درود مقبول کو اکثر حضرات
درود جمعہ بھی کہتے ہیں، بعد نماز جمعہ مدینہ منورہ کی جانب منہ کر کے دست بستہ کھڑے ہو کر 100 بار پڑھیں۔ بہتر ہے 2 4 10 20 حضرات مل کر پڑھیں۔ یہ ایک درود 10 کے برابر ہے اور ہر درود کا ثواب 10 گنا ہے۔ گویا جو اس درود شریف کو ایک بار پڑھے 100 درود کا ثواب پائے۔ اسی طرح 10 افراد مل کر ایک بار پڑھیں تو ہر فرد 1000 کا ثواب پائے، 1000 گناہ مٹیں، 1000 نیکیاں ملیں، 1000 بار اس پر رحمت ہو۔ یہ تو صرف ایک بار درود شریف پڑھنے کا ثمرہ ہے۔ اسی طرح ایک نے 100 بار پڑھا تو کتنا اجر ملے گا۔ جن حضرات تک یہ چیز پہنچے انہیں چاہیے کہ اپنے دوست و احباب، رشتہ داروں اور نماز جمعہ پڑھنے والے ہمراہیوں کو بھی اس طرف توجہ دلائیں تاکہ درود پڑھنے والوں کی بھی جماعت کثیر ہو جایا کرے، کیونکہ جتنے افراد شامل ہوں گے ان کا 10 گنا ثواب ہر ایک کو ملے گا، اور جو توجہ دلائے گا اس کو ان سب کا 10 گنا ہو کر اس تنہا کو ملے گا، اور پڑھنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ 10 افراد نے شامل ہو کر ایک بار پڑھا تو ہر ایک کو 1000 کا ثواب ملے گا، اور جس نے دوسروں کو توجہ دلائی اس کو ان سب کا 10 گنا ہو کر 10,000 کا ثواب ملے گا۔ مولا تعالی توفیق بخشے، آمین۔ جب درود ختم کریں تو دعا کے لیے جس طرح ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اٹھا کر دعائے شجرہ منظوم امام یا کوئی فرد پڑھے اور سب آمین کہیں۔ اس کے بعد فاتحہ پڑھ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور دیگر بزرگان دین کی روح کو ثواب بخشے۔ اس کے بعد مناجات منظوم پڑھے اور اپنے لیے دعا کرے، ساتھ ہی تمام سنی مسلمانوں کے لیے بھی ایمان پر خاتمے اور بخشش کی دعا کرے۔ مدینہ منورہ کا رخ یہاں سے مغرب اور شمال کے درمیان پڑتا ہے، اس لیے قبلہ سے داہنے ہاتھ ترچھے ہو کر کھڑے ہوں تو آپ کا رخ مدینہ منورہ کی جانب ہو جائے گا۔ درود شفا شریف۔ اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم۔ ترجمہ: یا اللہ درود بھیج ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو دلوں کے طبیب اور ان کی دوا ہیں، اور جسم کی عافیت اور ان کی شفا ہیں، اور آنکھوں کا نور اور ان کی چمک ہیں، اور آپ کی آل و اصحاب پر درود و سلام بھیج۔ اس درود کو پڑھنے سے جسمانی و روحانی بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ درود شریف کے تعلق سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس درس کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور سنا کریں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اس درس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔